الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فقد أشرك وفي رواية لعن الله من ذبح لغير الله. ہر قسم کی کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کی تخلیق فرمائی اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے، بعدہ بے بہا بے شمار درود و سلام ان انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ حاضرین جمعہ، میں آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، پھر اس حدیث کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى مؤنسا ولعن الله من غير منار العز رواہ البخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائیں۔ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربع کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 4 باتیں بتلائیں۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی مجھ سے وہ یہ کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔
لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کی تعریف یہ ہے وَالطَّرْدُ وَالْعِبَادُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یہ لعنت ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بد نصیب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اسے جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس کے اعمال بہت اچھے ہوں، وہ نمازوں کا پابند ہو، وہ روزوں کا پابند ہو، وہ ہر سال حج بیت اللہ کرتا ہو، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی پابندی کے ساتھ کرتا ہو، لیکن کیا جب تک اسے اللہ کی رحمت نہیں ملے گی اسے جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ایسے بد نصیب انسان کو جنت نہیں مل سکتی۔ ہم اور آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کی نمازیں تو بہت اچھی ہیں، وہ توحید والا ہے، وہ اللہ والا ہے، اعمال صالحہ کا اس کے پاس انبار ہے، پھر اسے جنت کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت رجل الا برحمت اللہ، کوئی آدمی اللہ کی رحمت کو پائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، صحابہ نے پوچھا قیل ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی بغیر اللہ کی رحمت کو پائے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، میں بھی بغیر اللہ کی رحمت کو پائے ہوئے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں میرے اوپر پہلے سے اللہ کا فضل یہ ہے الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ کی رحمت میرے اوپر پہلے سے ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو لعنت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ایک مومن، ایک مسلمان گناہ کر رہا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور بھی برائیوں کا وہ مرتکب ہے، تو کیا شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس پر لعنت بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے کہ ہم اس پر لعنت بھیجیں۔ پھر کیا کریں گے؟ ہم اسے سمجھائیں گے بھائی جس راستے کا تو راہی ہے، جس راستے پر تو چل نکلا ہے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے، تو برائیوں کو چھوڑ دے، تو شراب کو چھوڑ دے، تو زنا کو چھوڑ دے، تو چوری چماری کو چھوڑ دے۔ ہم اور آپ اسے سمجھائیں گے، اچھی باتیں بتلائیں گے، نیکی کا راستہ بتلائیں گے، لیکن شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی مومن کو متعین کر کے، کسی مسلمان کو متعین کر کے ہم اس پر لعنت بھیجیں۔ دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہمیں اور آپ کو پیش نظر رکھنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لعن مؤمنا فهو كقتله، اگر کوئی انسان کسی مومن کو متعین کر کے، خاص کر کے، نشاندہی کر کے اس کی گناہوں کی وجہ سے اس پر لعن طعن کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کا قتل کر دیا۔ تو جائز نہیں ہے، اور اگر وہ گناہوں میں لت پت نہ ہو، ان برائیوں میں لت پت نہ ہو، پھر بھی ہم لعن طعن کریں تو اس کا کیا خسارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی مومن پر لعن طعن کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، حالانکہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو وہ لعنت آسمان تک جاتی ہے۔ ایسی لعنت کے لیے آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
پھر اس لعنت کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، وہ لعنت زمین پر ادھر ادھر بھٹکتی ہے کہ کوئی اسے جگہ مل جائے ٹھہرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لعنت صرف دائیں اور بائیں دیکھتی ہے، کوئی جگہ جہاں وہ اپنا مقام حاصل کر لے، وہ ٹھہر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَكَانًا، جب اس لعنت کو کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، اس لعنت کو کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے ٹھہرنے کی، آسمان تک گئی کوئی جگہ نہیں ملی، زمین پر آئی کوئی جگہ نہیں ملی، دائیں بائیں اس لعنت نے دیکھا کوئی جگہ نہیں۔ فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَكَانًا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، سوچ سمجھ کے ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کا استعمال کر، وہ لعنت کہاں آ جاتی ہے؟ لعنت بھیجنے والے پر وہ لعنت واپس آ جاتی ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو لعنت کی تعریف ہمیشہ یاد رکھنی ہے، العباد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ پھر ہم اور آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ حدیثوں میں تو آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں پر لعنت بھیجی، فلاں پر لعنت بھیجی، فلاں پر لعنت بھیجی، اور آپ کہتے کہ نہیں لعنت نہیں بھیج سکتے، تضاد کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے کہا کسی کو خاص کر کے متعین کر کے کسی مومن کی نشاندہی کر کے ہم اس پر لعنت نہیں بھیجتے۔ ہاں عام لعنت بھیج سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، لعن اللہ المصورین، تصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصارہ پر اللہ کی لعنت، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، ان آدمیوں پر اللہ کی لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے۔ انصاف کے ساتھ بتلائیے گا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ٹارگٹ کیا؟ نہیں۔ ہاں جو یہ کام انجام دیتے اس زمرے میں اپنے آپ وہ شامل ہوتے جائیں گے، جیسے کہ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بخاری شریف کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب جو بھی اپنا ذبیحہ غیر اللہ کے نام پر پیش کرتا ہے، کسی مزار پر، کسی آستانے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا میں وہ شامل ہے۔ حرام ہے ذبح کرنا اور اس جانور کا گوشت کھانا۔ اٹھائیے سورۃ المائدہ کی اس آیت کو، اللہ رب العزت فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اے مومنو تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار جو جانور مر جائے حلال ہے کھانا، ہم ذبح کریں گے سنت کے مطابق، گوشت حلال، آٹومیٹک وہ جانور مر گیا، اللہ رب العزت فرماتے اس کا گوشت کھانا تمہارے اوپر حرام ہے۔ لیکن دو مردار ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا، مچھلی اور ٹڈی، والدم اور خون، بہتا ہوا خون، جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں جو خون بہتا ہے، دم مسفوح، اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ لیکن دو خون ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کلیجی اور تلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس جانور پر اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ پوری تفصیل اللہ رب العزت نے بیان کر دی اس آیت کریمہ کے اندر۔ والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھٹ کر کے مر جائے، رسی لگ گئی اس کے گلے میں یا کہیں اس کی گردن پھنس گئی اور وہ جانور مر گیا، اس کا بھی گوشت کھانا حرام۔ والموقوذۃ، وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی چوٹ کے لگنے کی وجہ سے مر جائے،
لاٹھی سے ڈنڈے سے ہم مارنا نہیں چاہ رہے تھے، ہانک رہے تھے، لگ گیا اس کے سر پہ، وہ مر گیا، اس کا گوشت بھی کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ جانوروں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالتے تھے ڈنڈوں کے ذریعے سے، لاٹھی کے ذریعے سے، پھر اس کا گوشت کھایا کرتے تھے، اللہ نے حرام کر دیا۔ والمتردیۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی اونچی جگہ سے گر کر کے مر جائے، کسی پہاڑ سے، چھت سے، اونچی جگہ سے نیچے وہ جانور گرا اور مر گیا۔ والنطیحۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو سینگ لگنے کی وجہ سے مر گیا۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس جانور کو درندے پھاڑ کھائیں، اپنا شکار بنا لے اور وہ مر جائے، وہ جانور بھی حرام ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں آگے الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ تم اس جانور کو مرنے سے پہلے ذبح کر ڈالو۔ چاہے وہ جانور جب اس کا گلا گھٹ رہا ہو، اس کے اندر جان کی رمق باقی ہے، پتہ کیسے چلے گا ابھی اس کے اندر جان ہے؟ بظاہر تو لگ رہا وہ جانور مر گیا، لیکن جب ہم اس کی گردن پر چھری چلائیں اور وہ پھڑ کے جانور اور وہ اپنا پیر ہلائے تو ہم سمجھ لیں ابھی اس کے اندر اس کی جان باقی ہے۔ اب اس کا گوشت جمہور مفسرین کے نزدیک جائز ہے کھانا۔ جو جانور ذبح کرتے وقت تھوڑا سا پھڑ کے اپنا پیر ہلائے، اسی طرح وہ جانور کی چوٹ لگ گئی ہے لیکن ہم اور آج سمجھ رہے ہیں مر گیا، لیکن جب ہم ذبح کرتے ہیں پھڑک رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے، ہل رہا ہے، الا ما ذکیتم کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا آگے جو محل استشہاد ہے وما ذبح علی النصب، اور جس جانور کو کسی مزار پر، کسی آستانے پر، کسی فقیر کو، کسی پیر کو، کسی درویش کو خوش کرنے کے لیے جو جانور ذبح کر دیا جائے، اس جانور کا بھی گوشت کھانا حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، کسی آستانے پر اگرچہ اس جانور پر ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ آپ بسم اللہ ہو کہہ کر کے چھری چلائیں اس کی گردن پر، لیکن چونکہ اس جانور کو غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہے، غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بابے کو خوش کرنے کے لیے، پیر کو خوش کرنے کے لیے اس جانور کو ذبح کیا گیا ہے، تو وہ جانور بھی حرام ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور یہ سب زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، لات کے نام پر، عزا کے نام پر لوگ اپنے اپنے جانور چھوڑا کرتے تھے، اونٹ کو، گائے کو، بکرے کو، اور پھر جب مقررہ وقت آ جاتا تھا تو اس آستانے پر لے جا کر کے اس جانور کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیو مسئلہ معلوم ہوا، کسی آستانے پر، کسی مزار پر بابے کا، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کر دیا جائے، اگرچہ بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا جائے، اس کا گوشت حرام ہے کھانا۔ میرے بھائیو یاد کریے اس حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب قالوا وکیف یا رسول اللہ قال مر رجلان علی قوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ بارہا ہم نے اور آپ نے یہ حدیث سنی ہے، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا، اللہ کے رسول ایک حقیر چیز ہے مکھی، اس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے اور اسی مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے، ماجرا کیا، واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوتا ہے، وہ قوم بتوں کی پجاری تھی، بتوں سے مانگا کرتی تھی، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اپنے دامن کو بتوں کے سامنے پھیلایا کرتی تھی۔ یہ بیچارے ٹھہرے مسلمان، ان دونوں کا گزر ہو گیا، قوم والوں نے ان کا راستہ روکا، کہا اس جگہ سے گزر نہیں سکتے ہو،
جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز نہ چڑھا دو۔ ان دونوں نے کہا ہم ٹھہرے فقیر، کلاش، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، کیا چڑھائیں؟ اور ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم غیر اللہ کے لیے کوئی چڑھاوا چڑھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، دو راستے، یا تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا تو چڑھانا پڑے گا۔ کہا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے ایک ترکیب بتائی، ایک راستہ بتلایا، کیا کہ چڑھاؤ ایک مکھی کیوں نہ ہو۔ ان دونوں میں سے ایک نے سوچا چلو ایک مکھی ہے، جان بچ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک مکھی ماری اور چڑھا دیا۔ لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اتنا ناراض ہوا کہ اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ دوسرے آدمی نے کہا مکھی، اگرچہ مکھی ہے لیکن یہ ناجائز ہے، ہم چڑھا نہیں سکتے ہیں، ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس نے نہیں چڑھایا، قوم والوں نے اس کی گردن مار دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ذرا ہمارا سوچیں یہاں پر رک کر کے، ایک مکھی کے چڑھانے کی وجہ سے آدمی کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہاں تو پورا کا پورا بکرا، پورا کا پورا مرغا ہی چڑھا دیا جاتا ہے، پھر بھی الحمدللہ پکے سچے مومن و مسلمان بنے، اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ایمان پر کوئی حرف نہیں آتا، اسلام پر کوئی حرف نہیں آتا، مسلمانیت الحمدللہ پھر بھی برقرار ہے۔ ایسے لوگوں کی کہ پورا کا پورا بقرہ آستانوں پر، مزاروں پر باباؤں کو خوش کرنے کے لیے چڑھا دیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام۔ ایک مکھی کے چڑھانے کے، اب ہم اور آپ یہاں پہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر کوئی مجبور کر دیا جائے حرام چیز کے ارتکاب کرنے پر تو کر گزرے، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ وہ بھی بیچارے مجبور تھے، ان کی جان پر بنائی تھی، مکھی چڑھا دی، پھر اللہ نے جہنم میں کیوں ڈال دیا؟ میرے بھائیوں، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ان کی شریعت میں اجازت نہیں تھی، ہماری شریعت میں کیوں اجازت ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اللہ نے میری وجہ سے میری امت سے یہ چیزیں معاف کر دی۔ اللہ کی یہ مہربانی امت محمدیہ پر کیوں؟ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، الخطا والنسیان، خطا پر غلطی سے کوئی چیز عمل ہو جائے یا بھول چوک کر کے کوئی چیز ہو جائے، وما استکرہوا علیہ، یا کسی چیز کو کرنے پر انسان کو مجبور کر دیا جائے، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، تو یہ لعنت کے مستحق۔ دوسرے، لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو اپنے والد پر لعنت بھیجنے والے پر، جو اپنے والد پر لعنت بھیجتا ہے۔ آج کل کا معاشرہ دیکھ لیجئے، کتنے بدنصیب ایسے ہیں جو اپنے والد پر لعن طعن کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ بہت لمبی چوڑی ہے، احادیث بھرے پڑے ہیں، قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں والدین کے مقام و مرتبہ کے لیے۔ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ مقام ہے ہمارے والدین کا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے والدین کے لیے دعا بھی نازل فرما دی عرش سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ او خوش نصیب اولادو، اگر تم اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرنا چاہو تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کون دعا سکھلا رہا ہے؟ عرش والا، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور توحید اور نماز کے بعد اس روئے زمین پر سب سے محبوب عمل جو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بر الوالدین ہے۔ لیکن پھر بھی اولاد کتنی نافرمان، کس طرح لعن طعن کرتی ہے اپنے والدین پر۔ العما والحفیظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں کہ بچے اولاد اپنے والد پر لعنت بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، صحابہ کو تعجب ہو رہا، کوئی بدنصیب بھی ہے، کتنی محنت کی پالن پوشن میں، اور کتنی مشقت اور کتنی تکلیف برداشت کی والدین نے، کیا کوئی اولاد بھی لعنت بھیج سکتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا قالوا وکیف یا رسول اللہ وحل یلعن الرجل والدیہ، ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا میں بیان کروں گا۔
کیا کوئی بدنصیب ہے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے گا اس روئے زمین پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام یسب الرجل ابا الرجل، ایک آدمی اٹھتا ہے دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب الرجل ابا، وہ آدمی بھی پلٹ کر کے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے یسب امہ، اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، فیسب امہ، وہ بھی پلٹ کر کے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ آج تو وہ نوبت ہی نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے گالی دینے کا سبب بنے، آج تو ہم خود ہی گالی دے دیتے ہیں، سبب نہیں بننے، خود ہی گالی دے دیتے ہیں۔ اس قدر نافرمان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اولاد بھی ملعون ہے، اللہ کی، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ تیسری چیز ہے جو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لعن اللہ من آوى محدثا، جو کسی بدعتی شخص کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب بدعتی شخص کو پناہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا، مثلا چوری کر دی، شراب پی لیا، ڈاکہ ڈال لیا، یا کسی کا قتل کر دیا، وہ ہمارے پاس آئے مولانا صاحب جگہ دے دیجیے، پولیس روک رہی ہے، پولیس ہمیں ڈھونڈ رہی ہے، کہیں قصاصاً ہمیں بھی قتل نہ کر دیا جائے، ہمیں معلوم ہے یہ کرائم کر کے آیا ہے، جرم کر کے آیا ہے، یہ شراب پی کر کے آیا ہے، یہ چوری کر کے آیا ہے، زنا کر کے آیا ہے، کسی مومن کا قتل کر کے آیا ہے، پھر بھی ہم نے کہا پیچھے والے کمرے میں چلے جاؤ، پیچھے والے روم میں چلے جاؤ، وہاں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، گویا کہ ہم اس کے جرم کی تائید کر رہے ہیں، اس کے جرم کا ہم بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بھی ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو کسی بدعتی شخص کو پناہ دے دے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دین میں نئے کام ایجاد کرے، بدعتی ہے، پھر بھی ہم اس کو پناہ دیے ہوئے، ہم اسے سمجھا رہے بھائی تو بدعت کا رسیا ہے، تو برا کام کر رہا ہے، باز آ جا، ہم اس کو پناہ دیے ہوئے ہیں، ایک نیکی کی بات ہم اس سے نہیں کرتے، گویا کہ ہم اس کے باتوں کی یا اس کے افعال کی، اعمال کی ہم تائید کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بھی ملعون ہے۔ چوتھی چیز جو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، زمین کی نشانات کو جو مٹا دے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ پہلے یہ چیز دیہاتوں میں ہوتی تھی، کسان جب کھیت جوتتے تھے تو میڑی کو بھی چھاڑ دیتے، جو کھیت کی حد ہوتی تھی نا اس کو بھی چھاڑ کر کے دوسرے کے کھیت میں میڑی باندھ دیتے تھے، منڈیر مار دیتے تھے، یعنی اس کے کھیت میں گھس جاتے تھے۔ لیکن یہی چیز دھیرے دھیرے شہروں میں بھی در آئی ہے۔ ہمارا روم تھوڑا سا اور چوڑا ہو جائے، ہم پڑوسی کے یہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا کمرہ اور چوڑا ہو جائے روڈ پر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی انسان ملعون ہے جو اس کی چوہدی ہے نا اس کے نشان کو ختم کر کے آگے بڑھ جائے، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یاد کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ظلم شبرا من الارض، جس نے ظلماً ایک بالش زمین لے لی کسی کی، بیچارہ وہ کمزور تھا، کچھ نہیں کر پایا، ہم طاقتور تھے، پیسوں میں بھی، روپیوں میں بھی، مال میں بھی، ہر چیز میں، اولاد میں بھی ہمارے پاس طاقت تھی، قوت تھی، سطوت تھی، سچ، اب ہم نے ظلماً قبضہ کر لیا اپنے بھائی کی زمین کو، کیا کرتا بیچارہ؟ کچھ نہیں کر پاتا، وہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ غریب ہے، نادار ہے، پیسے بھی نہیں اس کے پاس کہ پولیس کرے، کچہری کرے، کورٹ کچہری میں جائے، کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا تفوقہ من سبع ارض، اللہ ایسے انسان کو، ایسے ظالم کو معاف نہیں کرے گا۔ دنیا کے کورٹ کچہری سے وہ بچ جائے، لیکن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو ایسے ظالم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، ساتوں زمینوں کا طوق۔ بڑی محبت تھی نا تجھے زمین سے، ایک بالش تو نے ظلماً ہڑپ لی تھی، اپنے بھائی کی زمین کو، جائیداد کو دبا لیا تھا، لے ساتوں زمینوں کا طوق پہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتوں زمینوں کو وہ گلے میں لٹکا کر کے گھومے گا، اور لوگوں کی نظریں اس کو دیکھیں گی، اس ظالم کو دیکھیں گی، اور وہ لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت تار تار ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ دیکھیں گے یہ زمین سے محبت کرنے والا تھا، اللہ کہے گا لے پہن ساتوں زمینوں کا، تجھے محبت تھی نا، لے تجھے آج یہ بدلہ دیا جائے، تفوقہ من سبع ارض، ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ میرے بھائیو بہت ہی اہم حدیث ہے یہ، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوشش کریں۔ لعنت والی چیزیں تو بہت سی ہیں، لیکن اس حدیث میں
4 ملعون لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور لعنت کی تعریف بھی میں نے بتلا دی۔ ایک مرتبہ میں پھر بتلا دیتا ہوں جو بعد میں آئے ہیں کہ لعنت کی تعریف کیا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا اسے جنت نہیں مل سکتی، وہ چاہے میں اپنی نمازوں کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤ، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی اس حدیث کو یاد کر رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اسے اللہ کی رحمت نہ مل جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔